الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ایک نئے واقعے کے ساتھ خدمت ہوں۔ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں چاہے وہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ہوں، چاہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ہوں، چاہے تابعین کے ہوں یا تبع تابعین کے ہوں، یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے بعد خلافت جب ان کو ملی، اس پر اللہ سے ان کا ڈر، ان کا خوف اور اللہ سے ان کی استغفار۔ تو واقعے کو پورا سنیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور جو واقعہ ہوگا وہ میں آپ کو کتاب سے پڑھ کے سناؤں گا۔ کتاب سے پڑھنے کا میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ اس میں کوئی غلطی کمی بیشی ہونے کا خطرہ کم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے کہ آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دہانی میں اسے درہ مار دیا اور فرمایا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ بدلہ دلوا دیجئے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا جب احساس ہوا فوراً تو آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ تم بھی مجھے ویسے ہی درہ مار لو جیسا میں نے تمہیں مارا تھا، اور بدلہ لے لو تاکہ بدلہ پورا ہو جائے۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے حضور استغفار کیا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کیا اور ملال کیا اور فرمایا، اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی اور پھر لوگوں کا بادشاہ و خلیفہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دیجئے تو اس کو مارتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اپنے آپ کو اسی طرح ملامت کرتے رہے اور یہی الفاظ دہراتے رہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ حرہ یا ہرہ، یہ مدینہ کے قریب کی ایک جگہ کا نام ہے، کی طرف جا رہا تھا کہ ایک جگہ جنگل میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا ہوگا، چلو اس کی خیر خبر لے لیں، رات کی حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام عرض کیا اور قریب آنے کی اجازت لی، اور اس کے بعد ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے فرمایا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا پک رہا ہے؟ عورت نے کہا کہ کچھ نہیں، پانی بھر کے بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان بچوں کو تسلی ہو جائے اور یہ سو جائیں۔ پھر اس عورت نے کہا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے ہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی، وہ ہمارے امیر ہیں اور ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کچھ کھجوریں اور کچھ کپڑے اور کچھ دھرم لیے، غرض کے بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ تو حضرت اسلم نے جواباً عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دیجئے۔ 2-3 مرتبہ جب حضرت اسلم نے اصرار کیا تو فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ سے ہی اس کا سوال ہوگا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر آپ کی کمر پر وہ بورا رکھ دیا۔ آپ نے نہایت تیزی کے ساتھ اس عورت کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت اسلم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا
کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کر دیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنے شروع کر دی۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں نے دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریرہ تیار ہو گیا، مطلب کہ سالن تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے ان کو نکال کر کھلایا اور انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور بچا ہوا کھانا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر تک ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اکثر نماز سورہ کہف اور طلحہ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ تہجد میں بھی ان کا یہی حال تھا کہ بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں تھے، جلیل القدر صحابیوں میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات دعا کی کہ اللہ پاک مجھے عمر عطا فرما یا ابو جہل عطا فرما، تو اللہ نے آپ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آسمان کے فرشتوں تک نے خوشیاں منائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اللہ پاک نے دیا کہ حضرت عمر کو جو پسند تھا اور جو ناپسند تھا وہ اللہ نے شریعت بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اور حضرت عمر کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ سعادت بخشی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں آپ کے آرام فرما ہیں، اور آپ نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سب اللہ کے رسول اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ اور عاجزی کا یہ عالم کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرا چہرہ زمین پہ رکھ دے۔ آپ کے بیٹے نے فرما برداری کرتے ہوئے آپ کا چہرہ اپنے پیر پہ رکھا تو آپ نے ان کو پھر سخت الفاظ میں کہا کہ تو نے سنا نہیں، میرا چہرہ زمین پہ رکھ دے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر آج تو ہلاک ہو گیا اگر تیرا رب تجھ سے راضی نہ ہوا۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں پر، عمر پر، جو خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اپنی فکر کرتے ہیں اپنی آخرت کی۔ اور ہم آج کے مسلمان کس تکبر میں ہیں، کس گھمنڈ میں ہیں، کس سوچ میں ہیں، کس خیال میں ہیں۔ آج ہم اپنا تجزیہ خود کریں، اس وقت سے پہلے کہ ہمیں خود جانا پڑے۔ اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہوں، نہ کہ ہمارے الٹے ہاتھ پر ہوں۔ سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ سے یہی دعا جو پڑھا اور جو سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے رحم سے اس کو معاف فرمائے۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔